علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے فضائل قرآن سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ احد سے متعلق چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں کہتے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ احشدوا فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، تم لوگ جمع ہو جاؤ، میں عنقریب تمہارے سامنے 1/3 قرآن، 1/3 قرآن پڑھوں گا۔ فحشد من حشد، جن لوگوں کو جمع ہونا تھا، جو لوگ تھے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئے اور آپ نے قل هو اللہ احد کی قرأت کی، پھر اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ فقال بعضنا لبعض، بعض نے بعض سے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، کہ میں تمہارے سامنے 1/3 1/3 قرآن پڑھوں گا، اور قل هو اللہ پڑھ کر چلے گئے۔ ثم خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئے اور آپ نے فرمایا انی قلت سأقرأ علیکم ثلث القرآن، میں نے کہا تھا کہ 1/3 قرآن تمہارے سامنے پڑھوں گا۔ الا وانها تعدل ثلث القرآن، سن لو، یہ قل هو اللہ احد جو میں نے پڑھی ہے تمہارے سامنے، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلتوں والی صورت ہے یہ۔ امام احمد، امام بخاری وغیرہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن یعنی قل هو اللہ احد، کہ یہ صورت قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن کے بقدر ہے، برابر ہے۔ امام احمد، امام بخاری وغیرہ نے بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے تم میں سے کوئی شخص عاجز ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے؟ فشق ذلک علیہم، تو یہ بات شاق گزری، گراں گزری صحابہ کرام پر، تو صحابہ نے کہا کہ اینا یطیق ذلک، اللہ کے رسول ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھے؟ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، کہ قل هو اللہ احد کی قرأت کر لو، یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار روایتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مفسرین نے یا شارحین احادیث نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تین طرح کی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید اور عقیدے سے متعلق گفتگو کی ہے، دوسرے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں پچھلی قوموں کے واقعات اور قصص بیان کیے ہیں، اور تیسرے احکام یعنی حلال و حرام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ صورت اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق پوری طرح سے عقیدے کا مجموعہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثلث القرآن قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بڑی اہم صورت ہے، اس صورت کی تلاوت بار بار ہونی چاہیے، اس صورت کو سمجھنے سمجھانے کا ماحول بنایا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میرے سامنے ہے جو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سریہ میں امیر بنا کر، لشکر میں امیر بنا کر بھیجا، تو وہ اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے، تو جب وہ نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے کے بعد وہ آخر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے۔ جب لوٹ کر آیا لشکر تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، پوچھو اس سے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے ان سے پوچھا فسألوہ فقال لأنها صفۃ الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، چونکہ اس صورت میں رحمان کی صفتیں، رب العالمین کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور میں محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ میں اس کی قرأت کروں، رحمان کی صفتوں کو بار بار دہراؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے خبر دیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، تم لوگ جا کر اس شخص کو بتا دو کہ جس طرح سے وہ اپنے رب کی صفتوں کو دہرانا چاہتا ہے اسی طرح سے رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اتنی اہم صورت ہے یہ، اس کو بار بار دہرا لینے والا گویا اگر اللہ کی محبت میں دہرا رہا ہے تو اللہ بھی ایسے شخص اور اس صورت کی قرأت کو بار بار کرنے والے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں امامت فرمایا کرتے تھے، فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً فقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها۔ جب قرأت شروع کرتے تو سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پہلے پڑھ لیتے، تب پھر کوئی اور سورت پڑھتے۔ وہاں تو تھا اس روایت میں کہ وہ ختم کرتے تھے، رکعت کو ختم کرتے تھے قل هو اللہ سے، اور یہ شروع کرتے تھے قل هو اللہ سے۔ وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ہر رکعت میں یہی کرتے تھے۔ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، تو صحابہ نے، ان کے ساتھیوں نے ان سے کلام کیا، پوچھا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَىٰ أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّىٰ تَقْرَأَ بِالْأُخْرَىٰ، آپ اس صورت سے رکعت شروع کرتے ہیں اور اس کو کافی بھی نہیں سمجھتے ہیں، دوسری صورت بھی پڑھتے ہیں۔ فَإِمَّا أَن تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَن تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَىٰ، کہ یا تو آپ اس کو پڑھیے یا اس کو چھوڑ کر دوسری کوئی صورت پڑھیے۔ قَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، تم چاہو تو میں تمہاری امامت کروں اور چاہو تو نہ کروں۔ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ فَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، لوگ ان کو افضل جانتے تھے، اپنے میں امام ہونے کے لائق انہیں کو سمجھتے تھے، تو لوگوں نے نہیں سوچا کہ ان کو امامت سے ہٹایا جائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے، انہوں نے خبر دیا، پوچھا کہ یا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فلان صحابی میرے، کیا وجہ ہے لوگ تم کو جس طرح قرأت کرنے کے لیے کہتے ہیں کیوں نہیں ایسا کرتے ہو، تم کیوں اس صورت کو پڑھنا لازم سمجھتے ہو؟ فقال انی احبها، اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس صورت کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں اس صورت سے۔ فقال حبک ایاہا ادخلک الجنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تمہارا اس صورت سے محبت کرنا اور محبت میں اس صورت کو پڑھنا تمہیں جنت میں داخل کرے۔ اس لیے میرے دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، یہ بڑی اہم صورت ہے، اس جتنی اہم صورت ہے اتنی ہی اہمیت کے ساتھ اس کی قرأت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی صفات کی محبت کے ساتھ ہی اس کی قرأت ہونی چاہیے، تو اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا اور نتیجے میں ہمیں جنت میں انشاءاللہ داخل کرے گا۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، لائک بھی کریں میرے چینل کو۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے رنگ میں رنگ جانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔